نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هو الذي خلق السماوات والأرض وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں ثم استوى علی العرش پھر قائم ہوا عرش پر یعلم ما یلج فی الارض جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے وما یخرج منها اور جو زمین سے نکلتا ہے وما ينزل من السماء اور جو آسمان سے اترتا ہے وما يعرج فيها اور جو اس میں چڑھ کے جاتا ہے وهو معكم أينما كنتم اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحدید کا پہلا رکوع آیت نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، دنیا کی بے اثباتی اور دنیا سے بے رغبتی کا بیان ہے، لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک بھی وہی ہے،
زندگی اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور ہر شے پر قدرت بھی اللہ ہی رکھتے ہیں۔ وہی پہلے ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ مزید دلائل آج کے سبق میں ہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا خالق بھی کون ہے جی؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ مقدار میں معنی اس لیے کرتے ہیں چونکہ دن سورج کے حساب سے بنتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اس وقت جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج چاند، کچھ نہیں تھا، تو دن 6 کیسے بنے؟ تو فرمایا مفسرین نے کہ فی ستۃ اقدام، اے فی مقدار ستۃ ایام، اتنے وقت میں، اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا دیا۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بہت کم وقت میں، 6 دنوں میں ہم ایک عمارت نہیں بنا سکتے، اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں بنا دی اور ان کا سارا نظام چلا دیا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، بہت قلیل اور کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو 6 دنوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کی مقدار میں بنایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں۔ جو لوگ کہتے تھے قیامت کب آئے گی، اگر قیامت نے آنا ہے تو آج کیوں نہیں آ جاتی، تو ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی ایک لمحے میں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ قدرت رکھنے والی ذات ہے، پھر بھی 6 دنوں کی مقدار میں بنایا، تو ایک وقت مقرر تھا بننے کا، ایسے ہی ایک وقت مقرر ہے ٹوٹنے کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک یا ایک مقدار میں اس کائنات کو بنایا، ایسے ہی کائنات جب اپنی مدت جو اللہ کے علم میں ہے پوری کر لے گی، پھر اس کائنات کو اللہ فنا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ نہ کہو کہ آج کیوں نہیں قیامت آتی، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، اور وقت جاننے والا اللہ ہی ہے۔ بہرحال اللہ الذی هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی کی ذات ہے، وہی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، یعنی اقتدار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ پوری کائنات کا حاکم حقیقی صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اب آگے اللہ کا علم، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے۔ کون سا بندہ مرنے کے بعد کس زمین میں گیا، اور پھر مٹی اس کو کھا گئی، اس کے ذرات کہاں چلے گئے، ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین کے اندر جو بیج جاتا ہے، کاشتکار تو پھینک کر آ جاتا ہے، کس کو پتا ہے کہ وہ سیدھا ہے یا الٹا ہے، جاننے والا صرف کون ہے؟ زمین کے اندر جو بھی چیز جا رہی ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے باہر نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ زمین سے سبزہ نکلتا ہے یا زمین سے کوئی اور چیز، معدنیات، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے جو اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، بارش کے پانی بوند بوند کر کے اترتا ہے، سب کچھ جاننے والا، ایک ایک قطرے کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھ کر جاتے ہیں آسمان میں، فرشتے واپس جاتے ہیں، روحیں نکال کر نیک ارواح کو اوپر لے جاتے ہیں، انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، تسبیحات اوپر جاتی ہیں۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات بھی اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اور نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔
سبحان اللہ یہاں پر کہی جاتی ہے سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، سبحان اللہ، تو حاضری لگ جاتی ہے بارگاہ الہی میں، تو نیک اعمال نیک کلمات سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وما یعرج فیہا، جو اس کی طرف چڑھ کے جاتا ہے سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، ساری کائنات سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، علم کے حساب سے بھی قدرت کے حساب سے بھی وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت بھی تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ سورۃ المجادلہ اس سے اگلی سورت ہے، وہاں اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں پانچ ہوں چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، فرمایا تین سے کم ہو یا چھ سے زیادہ ہو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، جو بھی چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اللہ سب کی باتیں سننے والا ہے۔ کسی نے ایک مثال سنائی تھی کافی عرصہ پہلے کہ ایک آدمی بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے نا رات کو گشت کر رہا تھا، آگے دیکھا دو چار چور بیٹھے، وہ مشورہ کر رہے ہیں چوری کرنے کا، تو یہ گیا تو انہوں نے کہا بھائی کون ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا بھائی میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں۔ انہوں نے کہا چوری کرنی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہاں پھر چلو مل کر کرتے۔ اس نے سمجھا کوئی چور آ گیا نا، اور تو یہ بھی ساتھ بیٹھ کے چلو دیکھو کیا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک چور آ گیا اور ہمارے ساتھ مل گیا، چلو ہماری جماعت بڑی ہو گئی ہے۔ اب وہ مشورہ کرتے ہیں بھئی کام کون سا جانتے ہو، تمہارے اندر کیا ہنر ہے؟ ایک بولا کہ میں سونگ کر بتاتا ہوں خزانہ کس طرف ہے، دوسرے نے بولا میں دیوار میں نقب لگانے کا ماہر ہوں، تیسرا بولا اس نے کہا میں جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتا ہوں۔ اب اس کی باری یہ جو بادشاہ تھا، تو کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا میں مجرم کو آرڈر کروں نا تو رہا کروا دیتا ہوں۔ کہا یہ تو زیادہ قیمتی آدمی ہے بھائی، جب اگر پکڑے گئے تو یہ چھڑا لے گا۔ سب کو ساتھ رکھ چل پڑے، آگے گئے، آگے رات کا وقت ہوتا ہے، گلیوں میں کتے بھی بھونکتے ہیں، یہ جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو پہلے خزانے والے نے سے کہا تو سونگ بتا کدھر ہے خزانہ؟ تو اس نے اسی بادشاہ کے گھر کا رخ کیا کہ یار ادھر خزانہ زیادہ ہے، چل پڑے۔ نقب لگانے کے لیے جو قریب گئے تو وہاں اس کے زیر چوکیدار وغیرہ یا یہ جانور سارے جو بول رہے ہیں، یہ کتوں کی آوازیں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جانور کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، بادشاہ تمہارے بے وقوف تجھے کیا پتہ ہے؟ ہم نے سمجھا کوئی سمجھتا تھا بادشاہ محل میں آرام کر رہا ہوگا، انہوں نے کہا بس یہ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بات نہ مانی، نقب لگانے والے نے نقب لگائی، خزانہ لوٹا، بادشاہ بھی ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے کہا پھر یہ جانور تجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑ یار تو۔ اب جناب وہ سارا تقسیم ہو گیا، ٹھکانے اس نے دیکھ لیے تھے، صبح اس نے پولیس بھیجی اور پکڑوا لیا۔ اب جب وہ سارے پکڑے ہوئے آئے نا تو پہچان گئے کہ یہ تو وہی صاحب ہیں جو رات کو ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بات بھی سمجھ آئے گی، جانوروں والی بولی بھی ٹھیک وہ بتا رہا تھا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی ہم سب نے تو اپنا اپنا ہنر دکھا لیا، اب تیرا ہی کام رہتا ہے آزاد کرنے والا، تو مہربانی کر آزاد کر لیں۔ یہ مثال دے کر وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو بادشاہ ہوتا ساتھ ہی ہے، سمجھانے والے سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، کوئی حقیقی بات تو نہیں ہوگی، مثال ہے، یعنی سمجھانے والے بتاتے بھی ہیں کہ بھئی بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن جس کو گناہ کی لت لگ گئی ہو نا اسے یہ بات نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے چھوڑو یار بادشاہ کدھر ہمارے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا آخر پکڑے جاتے ہیں، اور پکڑے جانے کے بعد چھوڑنے پر قدرت بھی بادشاہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھائے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے تو مان لینا چاہیے،
اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ بتا رہا ہے نا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چوری کرنے والا ادھر بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، وہ ذرا اوپر بھی دیکھ لے، اوپر سے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کی، زمین کا بادشاہ بھی صرف کون ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بارش آئی ہے نا، لوگ کہیں گے بس یہ ہوائیں چلی ہیں، سورج کی تپش سے بخارات اٹھے ہیں، پھر جناب وہ بادل بنے ہیں، پھر ہوائیں چلی ہیں، اس لیے بارش ہوئی ہے۔ لیکن ان تمام کاموں کو چلانے والا کون ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہوائیں بھی چلی ہیں، بخارات بھی اٹھے ہیں، لیکن چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو امر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کبھی دن لمبا ہو رہا ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں صبح کا اجالا، اور دن کی روشنی کے بعد رات کا اندھیرا، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے، ایک ایک بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔